بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھیں، کیا یہ اضافہ فرض نماز میں کیا جا سکتا ہے؟ یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رضی اللہ عنہ کی سنت سے ہے۔ اس ایک سوال میں آپ نے کئی سوالات جمع فرما دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز، رکوع اور سجدہ، ان دونوں مقامات پر سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنا چاہیے۔ نفل نماز میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، رہ گئی فرض نماز۔ تو فرض نماز میں اصلاً فقہا اس لیے بعض چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ نمازیوں پہ جماعت گراں نہ گزرے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ ربنا ولک الحمد، ایک کہتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ جملہ اس نے بڑھا دیا تو نمازیوں کو زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑ گیا، تو آہستہ آہستہ یہ ساری نماز میں اضافے ہو جائیں گے اور فرض نماز بڑھ جائے گی۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ فقہا دار و مدار رکھتے ہیں اس پہ کہ جو مقتدی ہیں ان کا کیا خیال ہے۔ اگر مقتدی یہ سمجھتے ہیں کہ جو دعائیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں مانگی ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اور قوما میں اور بعض اور مقامات پہ بھی، جیسے تشہد کے آخر پہ، تو کیا یہ سارا کچھ پڑھا جائے یا نہیں؟ بس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ مقتدیوں پر گراں گزرے گا یا نہیں۔ تو نوافل میں تو کسی کا اختلاف نہیں، جماعت رہ جائے اور آدمی اپنی فرض نماز پڑھ رہا ہو، اس اضافے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں درست ہے۔ تو بات جب مقتدیوں پہ آ گئی تو جس امام کے مقتدی سنت کے شوقین، اتباع سنت کے شوقین، یا اس نے ان کی تربیت کر دی ہو، تو وہاں پہ فرض نماز میں بھی ان چیزوں میں اضافے میں کوئی حرج نہیں۔ منیت المصلی حنفی فقہ کی بنیادی ان کتابوں میں سے ہے جو نماز سکھاتی، اور اس کی سب سے اچھی شرح کبیری میں یہ جزیہ آیا ہے، اور انہوں نے بہت صراحت سے لکھا ہے کہ ہر وہ نماز جو سنت کے مطابق پڑھی جائے گی وہ طویل نہیں ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ چاہے کہ فرض نماز معمول میں بالکل مختصر ہو جیسے اس کی خواہش ہے، اور اگرچہ وہ سنت کے خلاف ہو، تو امام کو ان مقتدیوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، سنت کے مطابق نماز پڑھائے، اور جب سنت کے مطابق نماز ہے تو وہ طویل نہیں ہے۔ مثلا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں جو قرات کرتے تھے وہ فجر کی نماز کی قرات کے برابر ہوتی۔ تو اب اگر کوئی آدمی چیختا ہے کہ ظہر کیوں اتنی طویل ہو گئی، تو اسے سمجھایا جائے کہ سنت چاہیے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ سنت ہی قابل تعظیم نہیں ہے، تو اس شخص کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، نماز تو بات کی بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن طیبہ اور مستحبات کی رعایت نماز میں کرنی چاہیے، یہ چیز اللہ سے بندے کو ملانے والی۔ اور اگر مقتدیوں پر گراں گزرے تو پھر امام کو چاہیے کہ سنت کے دائرے کے اندر ہی رہے، مگر یہ جو زائد دعائیں ہیں انہیں ترک کر، کہ اپنے مقتدیوں کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے، مگر اتنی سی بات سے کہ اس سے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، اس پہ اس سے اگر اضافہ کیا کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس میں کون سا وقت لگتا ہے؟
اس میں کیا جلدی کی بات ہے؟ وَبِحَمْدِهِ، اس ایک چھوٹے سے، بہت ہی چھوٹے سے فکرے کا اضافہ کرنا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو مقتدیوں پہ گراں گزرے گی یا گوارا کریں گے یا ناگوار گزرے گی؟ اس لیے فرض نمازوں میں بھی اسے پڑھنا چاہیے۔ رہ گئی بات آپ کی کہ کیا یہ اضافہ فرض نماز میں کیا جا سکتا ہے، تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ فرض نماز میں بھی کرنا چاہیے۔ یہ عمل حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت سے ہے، تو سوچنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ کیا ہم آپ کو کوئی ایسا مسئلہ بتائیں گے جو اصل میں شریعت سے ثابت نہ ہو۔ اتنا اعتماد تو ہونا چاہیے کہ جو مسائل آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اس کی اصل یا تو اللہ کی کتاب میں ملے گی، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن میں ملے گی، یا پھر کتاب و سنت کی روشنی میں جو اجتہاد کیا جاتا ہے ائمہ کرام کا، اس اجتہاد میں ملے گی۔ اور شاذ و نادر کبھی یہ کہنا پڑ جائے کہ اس مسئلے میں رائے یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رائے بے اصل ہے۔ اس کے پس پشت بھی کچھ نہ کچھ وہ کہا کھڑے ہیں، اور کچھ نہ کچھ حالات اور زمانے کے اعتبار سے جو تبدیلی ضروری قرار پاتی ہے، کچھ اس کی بھی رعایت۔ تو یہ ہرگز گمان نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات آپ کو بتائی جائے جس میں دو چیزیں، ایک تو حوالہ، وہ عام طور پہ ہوا کرتا ہے، آپ حوالے کو چیک کر لیجئے، ممکن ہے سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں تنبہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے گا۔ اور دوسری چیز اعتماد، کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اصل شریعت سے ثابت ہیں۔ آپ نے جو فرمایا کہ سنت سے یہ ثابت ہے یا نہیں، تو دیکھیے حدیث کی یہ کتاب ہے ابو داؤد، یہ روایت اور جگہ پر بھی آئی ہے، لیکن یہاں پہ ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کیا پڑھتے تھے، اس میں انہوں نے بالکل صاف اور واضح روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب وہ رکوع میں جاتے تھے قال سبحان ربی العظیم وبحمدہ ثلاثا، تو 3 مرتبہ یہ کہتے تھے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، وَإِذَا سَجَدَ، اور جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو سجدے میں یہ پڑھتے تھے کہ سبحان ربی العالی وبحمدہ، 3 مرتبہ یہ کہتے تھے۔ اسی طرح اس سے آئندہ کی اگر آپ روایت میں دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ تصریح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں مختلف دعائیں مانگتے تھے۔ حنفی فقہا نے اگرچہ اسے نوافل پر محمول کیا ہے، لیکن وبحمدہ کی اتنے ذرا سی بات کا اضافہ کسی طرح بھی نماز کو تطویل نہیں دیتا، نماز کو لمبا نہیں کرتا، اس لیے فرض میں بھی اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دیکھیے یہاں پر بھی اگلی روایت میں یہی وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہوتا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، اور عام طور پر کثرت سے بہت مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات ہر اس عیب سے پاک ہے جو مشرکین تیرے متعلق بیان کرتے ہیں، اے پروردگار عالم ربنا، ہمارے پروردگار، وبحمدک، اور اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر۔ اس سے کوئی آدمی اپنے فرض نماز جماعت کے بغیر پڑھنے کو کہا گیا ہے، نوافل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ امام نے رکوع اور سجدہ طویل کر دیا، اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اور یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی سجودہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں تو یہ کہا ہی کرتے تھے، پڑھا ہی کرتے تھے، یہ دعا مانگا ہی کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، دقہ و جلہ، چھوٹے ہوں یا بڑے، واولہ و آخرہ، اور اللہ پچھلی زندگی میں کی ہوں یا آگے آنے والی زندگی میں، اے رب تمام کے تمام گناہوں
سے کی معافی دے دے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی پہ ابو داؤد رحمۃ اللہ نے آگے چل کے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی آیا ہے کہ علانیتہ و سرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ اضافہ بھی فرما دیتے تھے کہ اللہ وہ لوگوں کے سامنے ہو گئے ہوں یا تنہائی میں ہو گئے ہوں. تو پوری دعا یہ بنی کہ آپ عام طور پہ اپنے سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ. یہ پوری دعا بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں کہتے ہیں. تو اس لیے یہ سب دعائیں آپ کو حدیث میں مل جائیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر پہ کیا دعا مانگا کرتے تھے. یہ ایسی دعا ہے کہ ابن حزم نے اس پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا نماز کے آخر پہ نہیں مانگے گا سلام سے پہلے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ابن حزم کے پاس کیا دلیل ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں حدیث میں اتنی جگہ آیا ہے کہ لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس دعا کو ایک طرح کا فرض کر لیا. وہ کیا دعا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور اے اللہ وہ دنیا میں گھوم جانے والا دجال، اے پروردگار اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا، اور اللہ زندگی میں تکلیف میں، جانچ میں، مصیبت میں، کسی امتحان میں پڑ جاؤں. اصل تو ہے امتحان. اللہ زندگی میں کوئی امتحان جو تیری نافرمانی کی طرف نتیجے میں لے جائے، اللہ اس سے پناہ مانگ. والممات، اور اللہ موت میں جو آزمائش ہوتی ہے اس سے بھی تیری پناہ مانگ. موت کی آزمائش، موت سے پہلے شیطان دعوت دیتا ہے شرک، اس کی عبادت کر لو، اس کی عبادت کر لو. یہ بہت بڑا امتحان. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ کی زندگی سے، والمغرم اور قرض کے بوجھ سے. یہ ہمیشہ مانگتے تھے، حتیٰ کہ ابن حزم سے فرض قرار دیتے ہیں. وہ الگ بحث ہے، یہ فرض نہیں ہے. ائمہ اربعہ میں کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعائیں مانگتے تھے. تو اس لیے آپ کو اگر دیکھنا ہو تو یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سجستانی، انہوں نے حدیث کی کتاب میں یہ جو چیزیں لکھی ہیں، یہ جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں، اس کو دیکھ لینا چاہیے.